ڈاکٹر احسن فاروقی۔ میں لکھنؤ کے سب سے زیادہ تہذیب یافتہ خاندان میں پیدا ہوا، پلا اور بہا۔ میں اس خاندان کو سب سے زیادہ تہذیب یافتہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خاندان راجہ صاحب محمود آباد کا ہے، جو اودھ کی بہترین روایت کے حامل تھے۔ اس ماحول میں سب سے خاص بات جو مجھے یاد آتی ہے وہ یہ کہ یہاں تہذیب اور ادب کا ایک عجیب ماحول تھا۔ بات بات پر اشعار، اور پھر معیاری اشعار کا اگر پست اشعار کہیں آ جائیں تو اس پر منادی ہوتی تھی۔ اگر کبھی پاس سے کوئی نذیر اکبر آبادی کے کوئی فقیر نذیر اکبر آبادی کوئی گیت گاتا گزر جاتا تھا تو ہم لوگوں کو منع کیا جاتا تھا کہ یہ مذاق سے گری چیزیں ہیں، ان کو نہ سنیں۔ اچھا، اور وہاں پر محفلیں ہوتی تھیں، غزلیں جب سنائی جاتی تھیں تو وہ بھی اونچے اونچے شاعروں کی فارسی اونچی۔ اس ماحول میں ظاہر ہے کہ راجہ امیر احمد خان محمود آباد، جو کہ پاکستان کے سلسلے میں بڑے اہم ہیں، خاص تھے، اور میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں۔ ان کے والد مہاراجہ محمود آباد، جو کہ بہت ہی اہم ہستی رہے ہندوستان کی سیاست میں، وہ ان کا انتقال اس وقت ہوا جبکہ میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا۔ اس ماحول میں کئی عکس ہیں جو میں نے شام اودھ میں دیے ہیں، جو باتیں وہاں ہوتی تھی خاص طور سے، اور جیسے لوگ تھے ان کا نقشے وہاں میں نے پیش کیا۔ یہاں اس میں دیہات کے لوگ بھی تھے، اور دیہاتیوں میں مجھے خاص طور سے ایک اپنا آدمی یاد آتا ہے، رحیم بخش اس کا نام تھا، جو جس نے مجھے کھلایا تھا۔ وہ آخر تک نئی چیزوں سے ڈرتا تھا۔ مثلا جب ریڈیو نکلا تو اس نے کہا، وہ اس کے پاس نہیں آتا تھا کہ اس میں تو کوئی نکل کے اسے کاٹ لے گا، اور ہمارے بچوں سب سے کہتا تھا نہیں تو الگ الگ رہو، اس میں نہیں۔ اور جب ریڈیو کہتا تھا ہم دلی سے بول رہے ہیں تو کہتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اتنا سا دلی سے اور لندن سے بولیں گے، سب جھوٹ ہے۔ اس نے کبھی بجلی کا سوئچ نہیں چھوا، کہتا تھا کہ میں چھوؤں گا تو فوراً مر جاؤں گا، اور بچوں کو چھونے سے منع کیا کرتا تھا۔ اس قسم کے بہت سے وہاں لوگ تھے جو میں نے ایک کتاب لکھی جو کہ سیپ میں قصوہ چھپی، اس کا نام ہے دل کے آئینے میں۔ اس میں میں نے اس کتاب کے ہیرو کو لانڈھی سے اور وہاں تک کوٹری تک جاتے میں اپنی سب یادیں دہراتے ہوئے دکھایا ہے۔ وہ یادیں سب میری، اور اس ماحول سے وہ شروع ہوتی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اور بھی میری یادیں ہیں، یعنی یہ کہ میں وہاں اسکولوں میں گیا، خاص اسکول کوئنس اسکول تھا جس میں کہ میں نے جس ہائی اسکول کیا۔ یہاں بھی میں نے بہت سی چیزیں سیکھیں، خاص طور سے وہ ان استادوں سے میں زیادہ متاثر ہوا جو ادب کے تھے، اور ان میں مجھے ایک انگریزی ادب کے استاد یاد آتے ہیں کہ جو بڑے ہی شوق سے انگریزی کی نظمیں پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنے کے بعد وہ اسے اس طرح سمجھایا کرتے تھے کہ میرے اندر اس کا بڑا ذوق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد میں مشنریوں کے کالج میں گیا، اور وہاں پر مجھے کئی یعنی امریکن ایسے نظر آئے کہ جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ خاص طور سے مجھے ایک شخص مارس جی بیلنجر یاد آتا ہے، جو اخلاق اور سمجھیے دوسروں سے برتاؤ سکھانے کے سلسلے میں بڑا ہی اہم تھا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی جو مجھے اب تک یاد ہے۔ اس نے ایک دفعہ پوچھا کہ عالم کی سب سے بڑی صفت کیا ہونا چاہیے، کون سی اخلاقی صفت ہے جو کہ عالم میں ہونا لازمی ہے؟ تو میں نہیں بتا سکا، تو اس نے
کہا کہ یہ صفت انگریزی میں اس نے کہا ہیوملٹی ہے، یعنی انکساری۔ اس نے کہا عالم جب تک امبل رہے گا، انکساری کے دائرے میں رہے گا، جب تک اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا، اور جس دن اسے یہ خیال آیا، انکساری اس نے ترک کی، اس نے خیال آیا کہ میں اب عالم ہو گیا، اس دن سے وہ علم کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی ہدایت اب تک میرے لیے مشعل راہ ہے۔ میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اب بہت عالم ہو گیا ہوں یا میں ہر چیز کسی چیز کے بعد بہت کچھ جان گیا ہوں۔ ہمیشہ یہ میری کوشش ہے کہ ہاں ابھی تو کچھ بھی نہیں جانا اور اس کے بابت جاننا، اور اس لیے اس کا نتیجہ ایک یہ بھی ہوا ہے کہ میں پرانے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ لیتا ہوں، یہ نئے لڑکے جو ہیں ان میں بھی بیٹھ لیتا ہوں، ان کی باتیں بھی مجھے سب معلوم ہے، ان کی اور میرا ذہن ہمیشہ یعنی اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں زیادہ زیادہ علم حاصل کرتا رہوں۔ اس کے بعد میں لکھنؤ یونیورسٹی میں گیا، وہاں میں ظاہر ہے کہ انگریزی ادب کا طالب علم تھا، اور کئی ٹیچر ایسے ملے جو کہ جنہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ وہ ایک تو مورس جی بیلنجر ایک انگریز تھے جو ابھی زندہ ہیں، ولایت میں ہیں، اور اکثر ابھی کوئی جاتا ہے وہاں یہاں سے تو وہ ہم لوگوں کو ضرور یاد کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دعائیہ باتیں کہلا بھیجتے ہیں۔ ان میں خاص بات یہ تھی، یہ ہمیں تنقید پڑھاتے تھے، اور ان میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ تنقید پڑھاتے نہیں تھے بلکہ تنقیدی نقطۂ نظر پیدا کر دیتے تھے۔ وہ مشہور نقاد بھی ہیں انگریزی کے ساتھ، اور انہوں نے یعنی اگر تنقیدی نظر اگر کسی نے مجھے دی تو وہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بنگالی پروفیسر بھی تھے، ان کے سدھانت ان کا نام تھا، وہ مر گئے، کلکتہ کے وائس چانسلر بھی آخر میں ہو گئے تھے۔ وہ ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اس طریقے پہ پڑھاتے تھے کہ ایک نقشہ سامنے کھل جاتا تھا۔ میں نے ان کا ذکر بہت کیا ہے اپنے تنقیدی مضامین میں، اور ان سب خاص بات یہ تھی کہ وہ بڑے ایک طرف تو بہت ہی ان کا ذہن صاف تھا، ہر بات کو بڑی صاف کرتے، اور دوسرے ان میں کچھ شاعرانہ صلاحیت تھی، شاعروں کو وہ اس طرح پیش کرتے تھے کہ ان کا ایک حسین نقشہ سامنے آ جاتا تھا۔ چنانچہ میرے ذوق کی تعمیر میں ان لوگوں کا بھی ایک بڑا خاص ہاتھ ہے۔ لکھنؤ کا ایک اور ماحول تھا پرانا، یعنی وہ نوابین اودھ کا۔ ان میں سے ایک نواب منصور علی خان تھے، ان کی پوتی سے میری شادی ہوئی، جو میری شریک حیات ہیں، اب تک میرے ساتھ ہیں۔ اس طرح مجھے لکھنؤ کے دوسرے ماحول کا میں بھی یعنی شامل ہو جانے کا خاص موقع ملا، اور یہی میرا ماحول سمجھیے کہ 1955 تک رہا، کیونکہ میں لکھنؤ یونیورسٹی میں ملازم ہو گیا تھا اور لکھنؤ میں رہا، لکھنؤ میں پیدا ہوا، 42 برس کے سن تک لکھنؤ میں رہا، اور سن 55 میں پاکستان آ گیا۔ تصنیف کے سلسلے میں میں کیونکہ انگریزی پڑھا تھا اور انگریزوں کے ساتھ تھا اور انگریزی دانوں کے ساتھ تھا، لہذا عرصے تک انگریزی لکھتا رہا۔ انگریزی میں نظمیں بھی لکھیں، نثر بھی لکھے، مگر انگریزی نظموں پر انگریزوں نے کہا کہ بھائی تم اپنی زبان میں لکھو، وہ زبان جو تمہارے ماحول کی زبان ہے۔ اردو میں نے سب میں پہلے شام اودھ جو میری سب سے زیادہ مقبول ناول ہے لکھی، مگر یہ پہلے انگریزی میں ایوننگ ان اودھ کے نام سے شروع کی گئی تھی، مگر بعد میں نے محسوس کیا کہ اس میں جو بیانات مکالمے ہیں وہ انگریزی میں ٹھیک بیٹھتے نہیں، لہذا اردو میں لکھنے لگ گیا۔ اسی زمانے میں نیاز فتح پوری نے اپنے نگار میں مجھ سے تنقیدیں لکھوانا شروع کر دیں۔ چنانچہ 1948 کا سال وہ ہے کہ جب شام اودھ اور مرثیہ نگاری و میر انیس یہ دونوں چیزیں چھپیں، اور میں دونوں حیثیت سے نقاد اور ناول نگار دونوں کی حیثیت سے مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد سے شاہد احمد دہلوی صاحب نے کہا کہ جب آپ ناول لکھتے ہیں تو افسانے کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے ان کے افسانہ نمبر جو نکلتے تھے ان میں افسانے لکھنے لگا۔ اس میں ایک افسانہ برقع والیاں وہ بہت مشہور ہوا، اور وہ اب تک
سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کے بعد سے میں اور تمام ہی رسالوں میں افسانے لکھتا رہا ہوں۔ خاص دلچسپی میری ناول ہے، اور میں افسانے نہ لکھتا، ناول ہی لکھتا تھا، مگر ناولیں چھپنے کا یہاں سامان نہیں ہے۔ میں اردو اکیڈمی سندھ میں 5 ناولوں کے میں نے ایک پینٹالوجی لکھی تھی، جس میں سے انہوں نے 20 برس میں کل 3 ہی چھاپی ہیں، 2 اب تک رکھی ہیں۔ تو جو یعنی رجحان ہے ناول لکھنے کی طرف، وہ افسانے کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ افسانے جلدی چھپ جاتے ہیں اور رسالوں میں آ جاتے ہیں۔ خاص دلچسپی میری یہ یعنی یہ فکشن جسے انگریزی میں کہیں وہی ہے، تنقید بھی زیادہ تر اسی کے اوپر ہے اور تخلیق بھی اسی کی طرف ہے۔ اس کے بعد یہ رہا کہ میں معلم رہا ہوں ادب کا، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ اردو کے دائرے سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ انگریزی کا معلم رہا، اس میں لڑکے بھی مجھے میری تعریف کرتے رہے ہیں، اور انگریزی میں بھی میری کچھ تنقیدی اور علمی چیزیں ہیں جن کو کہ لوگ پڑھتے ہیں اور جو لڑکوں کے لیے بڑی مفید ہیں۔ اب زیادہ تر وقت، کیونکہ میں اس کام سے ریٹائر ہو چکا ہوں، زیادہ تر وقت میرا اردو ہی کے لکھنے میں صرف ہوتا ہے، اور افسانے، کچھ تنقیدی مضامین، اور ایک میں ناول لکھ رہا ہوں جس کا نام یوم پاکستان ہے۔ وہ یہاں کے ماحول میں میں نے جو کچھ دیکھا ہے اور اس کے تاثرات کا ایک قسم سے جائزہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا شاہکار ہو جائے تو اچھا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہم لوگوں کے یہاں رہی، وہ یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے خاندان پر ناز تھا، یعنی ہمارے یہاں ہمارے والدین وغیرہ سب فاروقی اور تھے، اور وہ اپنی 52 پشتیں حضرت عمر فاروق سے، بلکہ ان کے لڑکے عبداللہ بن عمر سے گنا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہمارے خاندان میں 10 پشت بادشاہ رہے ہیں اور 10 پشت عالم رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے خاندان میں بلخ کے بادشاہ رہے 11 پشت۔ اس کے بعد حضرت خضر محدث ایک تھے، وہ تشریف لائے، ان سے لے کر قاضی عصمت اللہ خان تک عالم رہے۔ قاضی عصمت اللہ خان کے لیے اورنگزیب نے لکھا ہے کہ یار دیرین ماست ان کے زمانے۔ اس کے بعد سے نواب عظمت اللہ خان سے لے کر نواب مجید الدین خان تک مرد آباد کے یعنی روہیل کھنڈ کے نواب رہے۔ غدر میں وہ مارے گئے۔ اس لحاظ سے میرے والد کے نام کے ساتھ نواب کہا آخر تک لکھا جاتا تھا۔ اب بھی میں جب کہیں والد کے نام کے ساتھ نواب ضرور لکھ دیتا ہوں۔ تو اس طرح ایک چیز اس سے یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ میں قدیم خاندان سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد جدید خاندانوں میں بھی جو بہترین خاندان تھے اس جگہ کے جہاں میں پیدا ہوئے یعنی لکھنؤ کے، ان سے بھی وابستہ رہا۔ میرے ہمعصر مصنفین میں سب سے زیادہ اہم ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی ہیں، جنہوں نے جو میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مجھے اردو کی طرف متوجہ کیا۔ اچھا، اس سلسلے میں نیاز صاحب کا بھی خاص مقام ہے، کیونکہ نگار میں انہوں نے مجھے اردو میں تنقیدیں اور چیزیں لکھنے کی ترغیب کی۔ اس کے بعد خاص اثر شاہد احمد دہلوی صاحب کا نام بھی لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے لکھنؤ میں بھی آ کے ملے تھے، اور انہوں نے ساقی میں افسانہ نگاری کی مجھ سے ابتدا کرائی، اور پھر انہوں نے افسانوں کو ایک خاص اہمیت دی۔ ویسے آل احمد سرور اور میں بہت ساتھ رہے، وہ لکھنؤ میں اردو کے ریڈر ہو کے آئے تھے اور میں انگریزی کے شعبے میں تھا۔ ہم دونوں شام کو پھرا کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ کبھی کبھی اس میں احتشام حسین مرحوم بھی شامل ہو جاتے تھے، اور ان سے بھی بات چیت رہتی تھی۔ احتشام سے
ویسے تو مجھے بڑی محبت تھی، مگر وہ ترقی پسند ہونے کی وجہ سے ایک قسم کا جھگڑا بھی رہا کرتا تھا ان سے۔ ترقی پسندوں میں یہ علی سردار جعفری ہمارے ساتھیوں میں تھے، مگر وہ ان سے کبھی بنی نہیں۔ ان کو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی تم یہ سب بالکل غلط راہ پہ ہو، اور وہ بھی اسی پہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اور اچھا، فراق صاحب کے سامنے، یعنی ان کو ہمارے استادوں کے ساتھی تھے، لہذا ان کے سامنے ہمیشہ زانو شاگردی طے کیا، اور انہوں نے اکثر ڈانٹ وانٹ بھی دی۔ اس کے بعد یہاں آنے کے بعد سب سے زیادہ میری دوستی جو ہوئی اور جو اب بھی ہے وہ جمیل جالبی صاحب سے ہے، جمیل جالبی، اور ان کے ساتھ نئے دور میں کام بھی کرتا ہوں، اور ہم دونوں بہت زیادہ ملتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے خیالات بھی بہت کچھ ایک ہیں، اور وہ بھی میری بہت باتوں میں مدد کرتے رہتے ہیں، اور میں بھی جہاں تک ممکن ہے بہت سی باتیں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ ویسے اور کوئی ہم ایسا نہیں نظر آتا جس کو کہ میں خاص اہمیت دوں۔ یوں یہ رسالے کے ایڈیٹر لوگ جو ہیں، ان میں محمد طفیل صاحب سے بھی میری خاص ملاقات ہے، اور جب کبھی لاہور جاتا ہوں تو وہ مجھے اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں، بالکل گھر کی طرح رکھتے ہیں۔ اور احمد ندیم قاسمی صاحب سے بھی دوستی ہے۔ یہ چھیپ کے نسیم درانی صاحب بھی، یعنی وہ تو ایک طرح سے میرے بچے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرا بہت احترام کرتے ہیں، اور ان سے بھی میں بہت مانوس ہوں۔ اس کے علاوہ اور ہم اصل میں یہ اگر مجنو صاحب کو کہا جائے، وہ حالانکہ ہمارے استادوں کے دائرے میں ہیں، وہ یہاں جب سے آئے ہیں، جب سے ان سے ملاقات کچھ وہاں کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہے، مگر ان کے سلسلے میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک قسم کا ہمارے دونوں کے درمیان ایک خلا ہے جو پر نہیں ہوتا۔ یہ نقاد میں جیسے ابو اللہ صدیقی صاحب، ان سے بھی، یا یہ آپ کے وقار عظیم صاحب، یہ ہم سے ایک سال آگے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں، ان سے کچھ زیادہ مناسبت یہ ہے کہ ان کا دائرہ بھی افسانہ اور ناول ہے، اور ہمارا دائرہ بھی افسانہ اور ناول ہے، حالانکہ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ زیادہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ہم افسانہ ناول کو تخلیقی نقطۂ نظر دیکھتے ہیں، وہ علمی نقطۂ نظر، اور ابھی تھوڑا عرصہ ہوا تو جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے ایک 15-20 برس سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ افسانہ کدھر جا رہا ہے۔ تو مگر یہ کہ ان لوگوں سے سب سے ملاقات ہے، دوستی ہے، سب سے زیادہ گہری میں پھر کہوں گا کہ وہ جمیل جالبی صاحب سے ہے۔ یہ وزیر آغا صاحب نے جو تحریک موجودیت اور جدیدیت کی اٹھائی ہے، اس سے مجھے بہت پہلے سے ہمدردی تھی، یعنی جب میں ترقی پسندوں کا مخالف تھا اور ترقی پسندوں کے خلاف میں نے مضمون لکھے ہیں، اس وقت میں ایک حد تک اس دائرے میں موجودیت کے آ چکا تھا، اور مجھے یہ بہت خوشی ہے دیکھ کر کہ یہ لوگ جدیدیت اور موجودیت کی تحریک یہاں اٹھا رہے ہیں۔